بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ثلاثی مزید فی مثال واوی کے ابواب میں سے باب افعال سے الایعاد ڈرانا، اس کی صرف صغیر پڑھیں گے۔ مثال واوی ثلاثی مزید فی سے تقریباً 7 ابواب سے استعمال ہوتا ہے، اور ثلاثی مجرد سے جو ہم نے اوپر پڑھے ہیں تقریباً 5 بابوں سے، یعنی مثال واوی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو آج ہم الایعاد باب افعال سے صرف صغیر پڑھیں گے۔ اوعد یوعد ایعادا فہو موعد، واوعد یوعد ایعادا فذاک موعد، ما اوعد ما اوعد، لم یوعد لم یوعد، لا یوعد لا یوعد، لن یوعد لن یوعد، لیوعدن 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 لیوعدن، الامر من اوعد لتوعد لیوعد لیوعد، اوعدن لتوعدن لیوعدن لیوعدن، اوعدن لتوعدن لیوعدن لیوعدن، والنہی عن لا توعد لا توعد لا یوعد لا یوعد، لا توعدن لا توعدن لا یوعدن لا یوعدن، لا توعدن لا توعدن لا یوعدن لا یوعدن، الظرف من موعد موعدان موعدین موعدات۔ جی اس کے بعد ہم باب افتعال سے الاتقاد روشن ہونا، اس کی انشاءاللہ صرف صغیر پڑھیں گے۔ تو پہلے بھی 3 ابواب کے اندر ہم نے جو صرف صغیر پڑھی تھی، تو اس میں جو اس کے مجہول کے صیغے تھے وہ وہاں استعمال نہیں ہوئے تھے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم نے باب حاسب یحسب سے ہم نے ورم یرم ورمن اس کی گردان پڑھی تھی، اسی طرح باب کرم یکرم سے، اور اسی طرح ہم نے اوپر باب سامع یسمع سے ہم نے جو گردان پڑھی تھی تو وہ مختصر تھی، اس میں انہوں نے مجہول کے صیغے جو ہیں وہ استعمال نہیں کیے تھے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو مصادر استعمال ہوئے ہیں تو دراصل ان کا معنی جو ہے وہ لازم والا ہے، یہ ابواب میں سے لازم کا معنی آ رہا ہے۔ تو جب لازم کے معنی آتے ہیں تو اس کا مجہول بنانے کے لیے پھر ان کے ساتھ کچھ ضمائر کا یعنی استعمال کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ان کا مجہول کا صیغہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ کل میں نے 1-2 صرف صغیر بھیجی بھی تھیں، تو جن کے اندر آپ دیکھیں گے بہی بہیما بہم یا اس طرح کے یعنی 7 ضمائر استعمال کر کے پھر ان کا مجہول کا صیغہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان ابواب کے اندر مجہول کے صیغے جو ہیں وہ استعمال نہیں ہوئے۔ آج ہم پڑھیں گے باب افتعال الاتقاد روشن ہونا۔ اتقد یتقد اتقادا فہو متقد، متقد لم یتقد لا یتقد لن یتقد لیتقدن لیتقدن، الامر من اتقد لیتقد اتقدن لیتقدن اتقدن لیتقدن، والنہی عن لا تتقد لا یتقد لا تتقدن لا یتقدن لا تتقدن لا یتقدن، الظرف من متقد متقدان متقدین متقدات۔ فائدہ، اس باب کے تمام صیغوں میں اتقد اتصر کا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ تو اتصر کا قاعدہ کیا ہے؟ جی قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو واو یا پھر یا فائے افتعال کے مقابلے میں آ جائے اور اصل میں وہ حمزہ نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو تا سے بدل دیتے ہیں، یعنی کوئی وا یا جو ہے وہ فائے افتعال کلمے کے مقابلے میں آئے اور وہ اصلاً حمزہ نہ ہو بلکہ وہی حروف ہو، واو ہو یا حمزہ ہو، تو ہم کیا کریں گے اس کو تا سے بدل دیں گے، اور پھر جو تائے افتعال کے اندر آ رہی ہے اس تا کے ساتھ اس کا ادغام کر دیں گے، جیسے ابتعدا سے اتقادا، ایسے ہی ایتسرا سے
اتصرا، تو ابتعدا میں واو آ رہی تھی اور اتصرا میں یا آ رہی تھی، تو دونوں کو ہم نے تا بنا دیا اور پھر جو اگلی تا ہے اس کے اندر اس کا ادغام کر دیا، جس کی وجہ سے یہ اتعدا اور اتصرا بن گیا۔ اسی طرح جو آج ہم نے قاعدہ پڑھا ہے اتقدا، تو اس کے اندر بھی ہو بہو یہی قاعدہ جاری ہوا ہے کہ اصل میں یہ ابتقدا تھا، تو واو کو ہم نے تا کر دیا، تو یہ ہو گیا اتقدا، پھر تا کا تا میں ہم نے ادغام کر دیا تو یہ اتقدا ہو گیا۔ جی مزید تدریب الصرف کے اندر کچھ مزید مصادر بھی دیے ہوئے ہیں۔ باب افتعال مثال واوی سے الاتضاح، تو اتقدا اتضاح، تو اس طرح اسی وزن پہ آگے بناتے جائیں اور اس کی صرف کبیر، صرف صغیر۔ جی اسی طرح الاتساع فراخ ہونا، اسی طرح الاتقاد جو ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ جی اس کے بعد باب افعال آج ہم نے پڑھا ہے، تو باب افعال سے بھی الایجاب واجب کرنا، الایقاد آگ جلانا، الایضاح واضح کرنا، تو اس سے گردان یعنی ہو سکتی ہے، تو ان مصادر سے بھی آپ مشق کریں۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔